فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر اپنی سکینت سکون نازل فرما دیا۔ اس سکینت نے آپ کو معیت اور فنائیت میں یہ مقام عطا کر دیا۔ اس وجہ سے وہ حکم آ گیا لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہ معیت اس طرح ہمہ وقت عطا کر رکھی تھی۔ یہ معیت جو کچھ چیز بیان کی، اس کے اوپر میں وقت بچانے کے لیے جو مفسرین اہل سنت ہیں ان کے ریفرنسز دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں جو اہل تشیع کے اکابر مفسرین ہیں میں صرف ان کی تفاسیر کے ریفرنسز دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی نامور تفسیر ہے۔ سن 500 اور کچھ ہجری کے علماء اہل تشیع میں شیخ ابو الفتوح الرازی ہوئے ہیں، ان کی تفسیر ہے روح الجنان، جز 10 اور صفحہ 35، جلد 6 ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ خلاف نیست کہ دو کس کے درغار بودند، رسول بود و ابو بکر بود۔ وہ کہتے ہیں اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صرف دو ہی تن غار میں تھے جن کا ذکر اذ ہما فی الغار میں ہوا ہے، ایک رسول پاک تھے اور ایک حضرت ابو بکر تھے، اور رسول در غار 6 روز بے ماں، 3 روز تک، یہ تو معیت کی بات تھی، 3 روز تک رسول اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تنہا غار میں رہے۔ اور آگے پھر یہ شیخ ابو الفتوح بیان کرتے ہیں امام محمد بن سیرین کے حوالے سے صفحہ نمبر 36 پر کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ انہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اس انداز کی باتیں کی کہ جن باتوں سے یہ بو آتی تھی کہ وہ ان کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینا چاہتے۔ یہ سخن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری گفتگو کا غرض صرف یہ ہے تم مجھے، یعنی عمر فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ابو بکر پر فضیلت دینا چاہتے ہو؟ سن لو خدا کی قسم واللہ کہ یک شب ازا از ابو بکر کے شب در غار بود کہ او در صحبت رسول بود بہتر بود از ہما عمر کہ خدا کی قسم وہ ایک رات جو ابو بکر نے مصطفیٰ کی ساتھ خلوت غار میں گزاری وہ فاروق اعظم کی ساری عمر سے ایک رات بہتر ہے۔ دوسری معروف کتاب اہل تشیع مفسرین میں سے المیزان فی تفسیر القرآن، علامہ سید محمد حسین الطباطبائی، وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کا سارا بیان کر کے، اور وہ کہتے ہیں یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے۔ شیخ طباطبائی وہ لکھتے ہیں اذ یقول لصاحبہ کے تحت والمراد بصاحبہ وہ ابو بکر للنقل القطعی، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اس حکم قطعی کے تحت اس میں ظن کی اور کسی اور سوچ کی گنجائش ہی نہیں، قرآن کے حکم قطعی کے تحت صاحب مصطفیٰ اس سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، تو وہ ان کی صحابیت کو انہوں نے حکم قطعی قرار دیا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس کے بعد یہ تیسری کتاب ہے تفسیر کی البرہان فی تفسیر القرآن، سید ہاشم الحسینی النجرانی، یہ بھی قوم ایران کی چھپی ہوئی ہے، جز 11واں سورہ توبہ کی اسی آیت کے تحت، اور اس میں وہی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابا جعفر یعنی سیدنا امام محمد الباقر علیہ السلام ان کا قول روایت کرتے ہیں تفسیر میں۔ وہ کہتے ہیں کہ غار میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آقا علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دشمنوں کی سازشوں کے پیش نظر خوف پیدا ہوا، تو حضور نے متوجہ ہو کر فرمایا اپنے ابو بکر کو کہ سکون اختیار کر، لا تحزن ان اللہ معنا۔